السلام علیکم۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ہندی سے اردو سیکھیں، پاٹھ نمبر 35، سبق نمبر 35۔ آج کا ہمارا سبق ہے الف کا پریوگ۔ الف مد د آ، اس کے 3 طریقے ہیں: الف مد زبر آ، الف مد آ۔ لہٰذا ہم الف کو زبر کے ساتھ اور مد کے ساتھ ہی پڑھیں گے، کیونکہ آئندہ الفاظ میں جہاں پر مد ہے، جہاں پر الف ہے، وہاں پر زبر کا استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں پر الف ہوتا ہے وہاں پر زبر ہی ہوتا ہے۔ لہذا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے الف مد زبر آ جیم ساکن آج، الف مدہ میم ساکن عام، اور الف مد زبر آ میم ساکن عام، الف مد زبر آ گاف ساکن آگ، الف مد زبر آ اڑے ساکن آڑ، الف مد زبر آ سین ساکن آس، بے الف زبر با تے ساکن بات، پے الف زبر پا کاف ساکن پاک، جیم الف زبر جا ٹے ساکن جاٹ، کاف الف زبر کا ٹے ساکن کاٹ، سین الف زبر سا گاف ساکن ساگ، بے الف زبر با رے ساکن بار، چے الف زبر چا رے ساکن چار، رے الف زبر را سین ساکن راس، صاد الف زبر سا فا ساکن صاف، پے الف زبر پا سین ساکن پاس، دال الف زبر دا میم ساکن۔ یہ ساکن کا جو نام ہے پہلے ویڈیو میں آ چکا ہے۔ ساکن اس کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور سکون والے حرف کو ساکن بولتے ہیں۔ لہذا جو حرف ساکن ہو، جس پر جزم ہو، وہ ساکن کہلاتا ہے۔ تو یہاں میم پر جزم ہے تو میم ساکن ہوگا، اس لیے میں ہجے پڑھ رہا ہوں، بعد میں اس کا رواں بھی پڑھیں گے۔ دال الف زبر دا میم ساکن دام، کاف الف زبر کا میم ساکن کام، شین الف زبر شا میم ساکن شام، ڈال الف زبر ڈا لام ساکن ڈال، ٹے الف زبر ٹا لام ساکن ٹال۔ جو الفاظ ہم نے اوپر ہجے پڑھے ہیں ان کے رواں یہاں جملوں میں آ گئے ہیں، جہاں پر دو الفاظوں کو ملایا جاتا ہے یا 3 کو، ان کو جملے بولتے ہیں۔ تو اوپر کے تمام رواں اس میں آ گئے ہیں، یہاں رواں پڑھتے ہیں ہم۔ دو عام لا، شام تک آ، پاک صاف رہ، جاٹ سے کہہ ساگ کاٹ لے، آج نہ جا، دادا کی بات مان، آج کا کام کل پر نہ ٹال، یا رب دل دے سن لے مت ڈر، چپ رہ سچ کہہ۔ یہاں پر اس لائن کی ہندی نہیں لکھی ہے، آپ سن لیجئے۔ اب جا کل آ وہ لا تم لو یہ دو رس پی سب گن۔ یہاں پر اس لائن کی نیچے ہندی لکھی ہے کھلی کھلی۔ بس کر، یہاں پر اردو میں لکھا ہے بس کر، لے لی دے دی، دے دی۔ یہ آج کا ہمارا الف کا سبق مکمل ہوا ہے۔ آئندہ ہم اس کو الف کو آخر میں لکھیں گے اور کہیں پر درمیان میں لکھیں گے۔ اس کے بعد میں پھر وہ کا ایسے ہی پریوگ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ آپ کمنٹ باکس کے خانے میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔